ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن آج کا پروگرام 14 اگست کی مناسبت سے ہے، اس لیے آپ سب کو جشن آزادی مبارک۔ بات یہ ہے کہ محب وطن ہونا اور حب الوطنی کا جذبہ رکھنا تب ہی ثابت ہوتا ہے جب کامیابی اس کے ساتھ جڑی بھی ہو۔ ہمارے ہاں لوگ دعویٰ تو کر دیتے ہیں، لیکن سچ بات یہ ہے کہ دعوے کو کمٹمنٹ کے ساتھ فالو اپ نہیں کرتے۔ یہ موسٹ انفارچونیٹ چیز ہے۔ انسان کو اس ملک کے ساتھ لگاؤ بھی تو تھوڑا بہت ہونا چاہیے نا۔ لگاؤ ہوگا تو ہی پتہ لگے گا کہ آپ میں حب الوطنی کا جذبہ کتنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ محب وطن ہونا، حب الوطنی کا جذبہ رکھنا، یہ اس چیز سے ایکویٹ کیا جاتا ہے کہ آپ انسانیت کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں باقی انسانوں کے لیے کتنی محبت ہے اور باقی اقوام کے لیے کتنی محبت ہے۔ جیسے ایک انسان باقی انسانوں سے محبت بھی کرتا ہے، اپنے دل میں ان کے لیے درد بھی رکھتا ہے، ان کے خیالات و تصورات کا احترام بھی کرتا ہے، کیا آپ کرتے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں کہ صرف ہماری سوچ ٹھیک ہے اور کوئی ٹھیک نہیں، صرف اس دیش میں ہر کوئی ٹھیک ہے اور کسی دیش، کسی ملک، کسی وطن میں کوئی ٹھیک نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے انسان بھی اس طرح سے پہچانا جاتا ہے، وہ کتنے لوگوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، بڑوں کی عزت کرتا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے، اسی طرح ملک بھی وہ پہچانا جاتا ہے جو دوسرے ممالک کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہے، اچھا رویہ رکھتا ہے۔ یہ وقت مکے گھمانے کا نہیں، ہتھیار لہرانے کا نہیں، بلکہ محبتیں پھیلانے کا ہے، امن سے رہنے کا ہے، اور ایک ریسپانسیبل گلوبل سٹیزن بوتھ ایز اے کنٹری اینڈ ایز اے ہیومن بینگ آپ کو لے کر چل رہے ہیں۔ برداشت ہم میں کم ہو گئی۔ ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں۔ پاک اسٹڈیز کا نصاب بدل دیا جائے، یہ 14 اگست کو میری گزارش ہے۔ آپ کو پتہ ہے حالات واقعات بدل جاتے ہیں۔ جو لوگ اس ملک کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، اس ملک کے معاملات کو دنیاوی طور پر چلا رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہوگی کہ پاک اسٹڈیز کے نصاب کے اندر تبدیلی کر کے اس میں حقیقت کو شامل کر دیا جائے، کیونکہ ہم نے حقیقتیں اس میں سے نکال دی ہیں، افسانے اس میں بڑھا دیے۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، جناب علی معین نوازش صاحب۔ اب میں ان کو کیا کہوں، میں ان کو معروف شخصیت ہی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ نوجوان تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو وجہ شہرت تھی وہ ڈسینٹ تھی۔ تو انہوں نے، ڈسینٹ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو مین اسٹریم جو چیز چل رہی ہو اس سے ہٹ کے سوچ کے فکر کر کے ایک نیا خیال ہے کہ نئی سوچ کو لے کر آنا، جو کہ ہمارے نوجوانوں میں کم تھی۔ لیکن پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہ سونامی نہ بن سکا۔ کچھ غلط ہو گیا علی معین نوازش صاحب، سونامی کے ساتھ تو اور چیزیں ایکویٹ کر گئیں۔ ہمارے ہاں خیر ویسے لیڈر آتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں زلزلہ لے آؤں گا، کوئی کہتا ہے میں سونامی لے آؤں گا۔ ہتھیار ہمارے، دیکھیں آپ دیکھیں تمام سیاسی جماعتوں کے اشارے جو ہیں، آپ غور سے دیکھیے، سارے ہی بڑے عجیب و خوفناک ہیں۔ کوئی کھا جائے، کوئی لگ جائے، کوئی چبھ جائے، کوئی کاٹ دے، مطلب آپ نوٹ کریں یہ چیز میری، آپ غور سے۔ تو خیر علی معین نوازش صاحب، آپ کو جشن آزادی مبارک کہتے ہوئے آپ کے ساتھ علمی بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے یہی کہنا تھا کہ جناب والا، اب یہ کون سواں 14 اگست ہے جو آپ کے ساتھ ہم دوبارہ سے پروگرام کر رہے ہیں، اور آج بھی وہی مسائل میں گھرا پاکستان۔ آپ کے دل کو دکھ نہیں ہوتا کہ یوتھ اس ملک کو بدل نہ پائی؟ بہت سارے یوتھ بھوت بن گئے لیکن ملک ٹھیک نہ ہوا، کیا کہتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے نہیں، ایک تو آپ کا بہت شکریہ، آپ کو پہلے جشن آزادی مبارک، اور بہت سی 14 اگست ہم نے اکٹھی گزاری ہیں آپس کی گفتگو میں، اس کے لیے بھی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ مدعو کرتے رہے۔ اور اس بات سے دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم ہر جب 14 اگست پہ ملتے ہیں یا اس پہ ملاقات ہوتی ہے تو
حالات بہتر ہونے کی بجائے خراب ہی نظر آتے ہیں. اور جو نوجوان ہیں ہمارے، جن سے ہماری امیدیں ہوتی ہیں، ان کا المیہ بس افسوس یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذمہ داری ترک کر کے انہوں نے ساری ذمہ داری جو ہے وہ اپنی سیاست یا سیاسی لیڈران سے وابستہ کر لی ہے، اور ہم اپنے رول اور اپنی کلیکٹیو رسپانسبلٹی کو بھول بیٹھے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم اگر وہ بندہ اقتدار میں آ جائے یا وہ اقتدار سے چلا جائے تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، ہم ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ہماری اپنی محنت، کوشش، ہمارا پروفیشنلزم، ہمارا اکانومی کے اندر کنٹریبیوشن، ان چیزوں کو ہم نوجوان جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بھولتے جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں ہم بھی ان نوجوانوں میں سے ہو گئے ہیں جن کے بال گرے ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو میرا خیال ہے آپ تو سوچ سوچ کے گرے ہوئے ہیں، ایسا آپ نے سوچ سوچ کے گرے کر لیے بال. بس کیا کہتے ہیں، جنت کی حقیقت معلوم ہے مگر دل میں لانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. لیکن نہیں دیکھیں، بدلاؤ کے اوپر میں آپ کو بات بتاتا ہوں. 14 اگست کی مناسبت سے نہیں ہے، بدلاؤ کے بارے میں یعنی چینج کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. 2 نشئی جا رہے تھے تو ایک عجب سی بدبو سی آئی، تو انہوں نے کہا کہ صاحب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ موزوں میں سے آ رہی ہے. آپ نے بھی واقعہ سنا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب موزے بدل لینے چاہیے. تو پھر ایک نشئی نے دوسرے کے موزے بدل لیے اور دوسرے نے پہلے کے بدل لیے، ہے نا؟ تو مسئلے کا حل ہو گیا، بدلاؤ آ گیا. نہیں بس ایسی تبدیلی ہمیں نہیں چاہیے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایسی تبدیلی ہی ملتی رہتی ہے. بس کیا کریں. یہ میں آپ کو بتاؤں، پاکستان میں اتنا ڈپریشن بڑھ گیا ہے علی معین نوازش صاحب کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جس یوتھ سے ملتا ہوں میں، میرا تعلق علم و تدریس سے ہے، اور جس یوتھ سے ملتا ہوں وہ مجھے کہتا ہے سر مجھے بتائیں میں پاکستان میں رہوں یا نکل جاؤں. اب آپ مجھے بتائیں میں سوال کا جواب کیا دوں؟ آپ بتائیں آپ کیا دیں گے جواب؟ دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر آپ ایک نوجوان ہیں یا آپ ایک ینگ پروفیشنل ہیں، آپ کی زندگی بڑی مشکل ہوگی. کاسٹ آف لیونگ کا کرائسس، مہنگائی، اس کے ساتھ انکم بڑھ نہیں رہی، اور یہ پاکستان کی انکم میں تو اب سروائیو کرنا مشکل ہو گیا. اب اس لیے مائگریشن بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے ٹرینڈز زیادہ بڑھ رہے ہیں. لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ باہر جائیں، ڈالروں میں کمائیں. ڈالر بھی آپ کو پتہ ہے، جب ہم نے چند سال پہلے یہ آپس میں بات چیت شروع کی تھی 14 اگست کے موقع پہ، تو ڈالر 110 کا ہوتا تھا، اور اب ڈالر جو ہے وہ 288 کے قریب چلا گیا ہے. تو بائنگ پاور بھی کم ہو گئی ہے، کوالٹی آف لائف بھی گر گیا ہے. تو obviously ہمارے جو ینگ پروفیشنلز ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مائگریٹ کریں. لیکن مائگریشن اگر آپ کو اچھی اپرچونٹی ملتی ہے، میں سمجھتا ہوں کرنی چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کو جانا چاہیے، نہیں لیکن زیادہ تر تو ڈنکی لگا کے جاتے ہیں پاکستان سے، ڈنکی لگا کے زیادہ تر لوگ جا رہے ہیں. ہاں میں اسی پہ آنے لگا تھا. اس طرح کی مائگریشن کا کوئی فائدہ اب اتنا زیادہ شاید نہیں ہے، کیونکہ یہاں ان ملکوں میں بھی ایپیٹائٹ فار مائگریشن، اسپیشلی اس طرح کی مائگریشن، اسکل مائگریشن کی ایپیٹائٹ ہے، لیکن اس طرح کی کم ہو گئی. امریکہ ہو، یورپ ہو، ہم نے وہ گریک بوٹ ٹریجڈی بھی دیکھی کہ مطلب کوئی ریسکیو کرنے کا ایفرٹ بھی نظر نہیں آیا. اور تو یہ اب ایپیٹائٹ ختم ہو گئی ہے. اور کاسٹ آف لیونگ کرائسس ویسے اتنا زیادہ نہیں، لیکن ان ملکوں میں بھی اب آ گیا ہے. کینیڈا میں بھی آ گیا ہے، یو کے میں بھی آ گیا ہے. انرجی کرائسس اسپیشلی یوکرین وار کے بعد. تو اگر تو آپ اسکلڈ پروفیشنل ہیں، آپ کو اچھی جاب آپ کو لگتا ہے مل سکتی ہے، آپ ضرور امیگریٹ کریں. اور لیکن اگر ویسے آپ نے امیگریٹ کرنا ہے تو اپنی ایکسپیکٹیشنز ٹیمپر کریں، کیونکہ اب یہاں بھی میں نئے مائیگرنٹ سے ملتا ہوں جو لوگ آتے ہیں، جو کوئی ریفیوجی کر لیتے ہیں یا کیسے آتے ہیں کینیڈا میں. اب وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہے، ان کو رہنے کی جگہ نہیں مل رہی، رینٹس بہت زیادہ ہیں، ایک کمرے میں 6 لوگ سونے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح گزارا کر رہے ہیں. تو ادھر بیٹھ کے تو بڑا گراس گرین لگتا ہے، لیکن اتنا ایزی یہاں بھی اب نہیں رہا. بڑا اہم نقطہ ہے، اور میں بھی ہمیشہ یہی کہتا ہوں اپنے ملک کو صحیح کر لیں. لیکن پاکستانی قوم کو اب اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ اپنے ملک کو صحیح کر لیں، ورنہ آپ سوچ رہے ہوں گے ناظرین کہ آج میں اتنا ڈپریسڈ کیوں ہوں. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ پوری کنٹری کا کمپلیکشن ہے. آزادی ہمیں ملی ہے، اور اب ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو آگے کس سمت میں لے کر جانا ہے اور اس میں کیا کیا بہتریاں لے کر آنی ہیں. لیکن یہ امید ہمیں دلائیں گی ہماری قیادت. ہر پرزہ ہر جگہ نہیں لگ سکتا،
گاڑی کا انجن گاڑی کی انجن کی جگہ پر ہی لگتا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اپنی گفتگو جاری رکھیں۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور میں سوچ میں مبتلا ہوں کہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے کیا کردار معاشرے کو ادا کرنا چاہیے۔ علی معین نوازش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ بہت سے 14 اگست پروگرام کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ ہماری یوتھ کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ انفارچونیٹلی میں آپ کو کچھ تلخ حقائق بتاؤں گا۔ ہماری یوتھ کے پاس ٹائم آج کل ہے پب جی، کہ کہیں وہاں پر جیسے سچن کو سیما مل گئی ہمیں بھی کوئی مل جائے، اور تعمیری سوچ کے بجائے یا ٹک ٹاک یا پب جی یا اس طرح کی چیزوں میں لگے۔ جبکہ میں دیکھتا ہوں علی معین نوازش صاحب کہ انٹرنیشنلی بھی یہ پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن وہاں پر کم از کم کچھ نہ کچھ انرجی جو ہے اس کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف ڈائیورٹ کیا جاتا ہے۔ آئی ٹی بھی پیسے کمانے کا ایک بڑا بہترین ذریعہ ہے، بٹ انفارچونیٹلی وی ڈو ناٹ یوز دا ایونیوز ویئر وی کین جنریٹ ریونیو فار آور سیلف اینڈ آور کنٹری، بٹ وی ویسٹ اٹ آل آن ڈوئنگ تھنگز دیٹ آر انپروڈکٹیو۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، بالکل ٹھیک بات کی آپ نے۔ دیکھیں انفارچونیٹلی ہم شارٹ کٹ نیشن ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمیں شارٹ کٹس مل جائیں، ٹک ٹاک پہ مشہور ہو جائیں، یوٹیوب بڑے سکسیسفل یوٹیوبر بن جائیں، یا کوئی اور اس طرح کا کوئی جگاڑ نکل آئے۔ وہ تو صحافیوں کا شوق ہے آج کل یوٹیوبر بننے کا۔ وہ تو صحافیوں کیونکہ ڈالرز میں وہاں کمائی ہو جاتی ہے نا، لیکن آج کل اس پہ بھی تھوڑا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، وہ شاید مناسب نہیں ابھی بات کرنا، لیکن یہ ہے کہ ہم ذرا شارٹ کٹ نیشن بنے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں شارٹ کٹس ملیں، ہم شارٹ کٹ سے آگے نکلیں، تو اور اس کے علاوہ آبویسلی صحیح ڈائریکشن کے لیے محنت کرنا ہمیں پسند بھی نہیں ہے۔ آپ نے جو آئی ٹی کی بات کی، کیا خوبصورت بات کی، اتنا پوٹینشیل ہے۔ ہم انڈیا کو دیکھ لیں، وہاں پر بلینز آف ڈالرز آف فارن ایکسچینج جو آتا ہے آئی ٹی کے تھرو آتا ہے۔ یہ تو ہماری نیشنل پرائیورٹی ہونی چاہیے، ٹریننگ سینٹرز بنائے جائیں۔ ایک زمانے میں کچھ پنجاب کے اندر یہ بنے تھے، لیکن اس کو نیشنل لیول کے اوپر کرنا چاہیے۔ ای روزگار پروگرامز بنانے چاہیے جس میں یوتھ کو سکلز دی جائیں، فری دی جائیں، ان کو فری لانسنگ یا ان کو کانٹریکٹس لینے کا باہر کی کمپنیز کا طریقہ بتایا جائے۔ اور اب چونکہ ڈالر کی وہ اتنی انکریز کے بعد اور روپی کی ڈیویلیویشن کے بعد تو اتنی اپرچونٹی ہے، اتنے کاسٹ افیکٹو طریقے سے ہم مارکیٹ کر سکتے ہیں اپنی سروسز کو، تو یہ تو پاکستان کے صرف نوجوانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری معیشت کے لیے گیم چینجر ہو سکتا ہے۔ بٹ مسئلہ دونوں طرف ہے، ایک طرف سے حکومت پلان نہیں بنا رہی، امپلیمنٹ نہیں کرتی، دوسرا ہمارے نوجوانوں کو بھی جب آپ کہیں گے کہ اچھا جی مفت کا لیپ ٹاپ مل گیا، بڑے خوش ہو گئے، اس کو بیچ بھی دیں گے، کیا بھی کر دیں گے، لیکن یہ ہے کہ ٹریننگ لیں، ٹائم لگائیں، اسکل سیکھیں، وہاں پر نہیں ہوتا۔ ہاں میمز بنانے میں، وائنز بنانے میں بڑے زبردست۔ ہاں نہیں، باتیں بڑی اچھی بناتے ہیں آپ۔ دیکھیے کہ میں ویسے آپ نے بھی جیسے کچھ چیزیں کہنے سے اجتناب کیا، میں بھی کر دیتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک یہ باتیں بہت بناتے ہیں اور ایک اور چیز ہے اس میں بھی بڑا توجہ دیتے ہیں۔ یہ آگے آپ سمجھ گئے ہوں گے، ناظرین بھی سمجھ گئے، لیکن میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ why are we restricted only to words and no action, whether it is politics, whether it is activism۔ ہماری سوچ اور فکر یہ ہے بھائی اگر اتنا بڑا، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں انوائرمنٹل ڈیزاسٹر ہے، آج 14 اگست کا دن آپ کے ساتھ بات کرنے کے توسط سے میں چاہتا ہوں کہ ہائی لائٹ ہو انٹرنیشنل ورلڈ میں بھی اور ہمارے ملک میں بھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ انڈس بیسن جو ہے اٹ از ون آف دی موسٹ تھریٹنڈ واٹر ریسورس ان دا ورلڈ۔ سیکنڈلی ہم نے جنگلات کاٹ دیے، اب وہ ٹمبر مافیا آپ ان کو کہہ لیں، لیکن سچ بات یہ ہے ان کے پاس لائیولیہڈ ہے نہیں، ان لوگوں کے پاس کوئی اور کمائی کا ذریعہ ہے نہیں، ان کے پاس نیچرل گیس ہے نہیں، انہوں نے درختی کاٹ کے گزارا کرنا ہے۔ آپ انہیں مافیا کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیں، لیکن مین ایم یہ ہے کہ اس آلٹرنیٹ نکالنے کے بجائے ہم ان کو مافیا کہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں سر جنگلات کاٹ دیے، انوائرمنٹل ہیزرڈ کریٹ ہو گیا، آپ اس کے اوپر کوئی پاکستان میں بات نہیں کرتا۔ میں چاہوں گا آپ بات کریں، تعلیمی شخصیات کو اس بارے میں بات کرنی چاہیے، کیا کہتے ہیں آپ؟
دیکھیں پاکستان جو ہے ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کلائمیٹ چینج میں ہماری دنیا میں سب سے کم ترین کنٹریبیوشنز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کلائمیٹ چینج کے سب سے زیادہ افیکٹڈ ٹاپ 5 ممالک میں آئیں گے. اور اس میں ہمارے جو فلڈز ہم دیکھتے ہیں جو پچھلے ڈیکیڈ میں بڑی ریگولیرٹی کے ساتھ آئے، اور جو 2022 میں ہم نے دیکھا کہ کتنے زیادہ فلڈز آئے ہیں، یہ اس کلائمیٹ چینج کا ایک ٹریلر ہے. آگے ہیٹ ویوز ہم دیکھ رہے ہیں کراچی میں ان پرٹیکولر اور مختلف جگہوں پہ پاکستان میں جو آ رہی ہیں آل آف اے سڈن، یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. تو ایک تو irregular رین پیٹرنز بھی آ گئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں irregular رین پیٹرنز آ گئے، جون میں بارشیں ہو رہی ہیں. جی ہمارے گلیشیئرز میلٹ کر رہے ہیں، تو مطلب ہم بہت ونربل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹی موٹی پروٹیکشنز ہمارے پاس موجود ہیں، جیسے ہمارے فارسٹ ہیں، ہمارے جنگلات ہیں، ہم ان کو تباہ کر دیتے ہیں. پھر ہم اپنی ایمیشنز جو تھوڑی بہت کر رہے ہیں ان کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو ہمیں ایک بڑا اس پہ پلان چاہیے جو فیوچر آف پاکستان کے حساب سے چلے گا، کیونکہ کلائمیٹ چینج جو ہے یہ کلائمیٹ پرابلم کے ساتھ ساتھ ایک انفراسٹرکچر پرابلم بھی ہے کہ اگر ہمارے پاس فلڈز آ رہے ہیں تو ہمیں ڈیمز چاہیے، ہمیں ایسا انفراسٹرکچر چاہیے جو اس کو مینج کر سکے. ہمارے پاس ہیٹ ویوز آ رہی ہیں تو اب ہم جو یہ اے سی یوز کرتے ہیں، ہم وہ اب انورٹرز پہ آ رہے ہیں اور آگے آ رہے ہیں، ان کو انرجی ایفیشینٹ ہیٹ پمپس آ گئے ہیں جو زمین کے اندر سے ٹھنڈ نکالتے ہیں. ہمیں اس طرف جانا چاہیے، ہمیں اپنی سٹیز کو ٹری کورز دینے چاہیے، تو تاکہ ہم یہ نہیں کہ جی جو آپ امیر ہیں آپ نے اے سی لگوا لیا، بجلی کے مہنگے بل دے رہے ہیں، غریب بندہ ہیٹ ویو کے اندر مرتا جا رہا ہے. ہمیں اس کو ایک کلیکٹیو وزڈم سے سالو کرنا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ سارا کچھ شارٹ ٹرم ہم کرتے آئے ہیں. اور جو آپ نے بات کی کہ دیکھیں ہمیں محنت کرنے کا شوق نہیں ہے، بحیثیت قوم ہماری یہ ڈیگریڈیشن ہو گیا. آپ پاکستانی ورکر سے پوچھیں جو باہر جاتے ہیں، جو باہر بڑی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، اس میں آپ ان کا ورک ایتھک، وہ سرپرائز ہو جاتے ہیں کہ یار یہ گورے یا یہ انڈین، یہ ایسٹ ایشین چائنیز لوگ، ان کا ورک ایتھک کتنا اچھا ہے. یہ کام شروع کرتے ہیں اور جب تک ختم نہیں ہوتا لگے رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں. ہمارے یہاں ہم بھی کام شروع کرتے ہیں، جب تک چیز ختم نہ ہو جائے ہم کام کرتے رہتے ہیں. مطلب ہم بھی بڑے کمال کی قوم ہے، ہم کرتے ہیں، ہم چیز ختم ہونے، ہم چیز کو ختم کر کے چھوڑتے ہیں. یقین کریں دیکھیں سنڈے کا ویکینڈ آنے والا، فرائیڈے کو کام رک جاتا ہے اور پھر منڈے تو پہلا دن ہوتا ہے جس میں کام شروع ہونا ہوتا ہے. عید ہفتہ دور ہو تو 3 ہفتے تو آپ کا کوئی پروڈکٹیو کام نہیں ہو سکتا، عید سے پہلے اور عید کے بعد. تو یہ ہمارے رویے اور ہمارا پھر ایجوکیشن سسٹم جس نے ڈی گریڈ کیا، اسکلز نہیں دی. ہم شاید دنیا کے ان چند ممالک میں ہوں گے جہاں 20 سال پہلے پبلک سکول سسٹم سے پڑھا ہوا بندہ زیادہ اچھی ایجوکیشن اس نے حاصل کی ہے ایز کمپیئر ٹو جو آج پڑھ رہا ہے. اور ویسے تو کوشش ہوتی ہے کہ کوئی پبلک سکول جائے نہ، لیکن میجورٹی پاکستانی تو پبلک سکول ہی جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، خیر ابھی اٹس اے گڈ تھنگ آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو اینڈ ایوری تھنگ از ان، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ رائٹ ناؤ ایوری تھنگ از فلوئڈ. میں آپ کو سچ بتاؤں، ایک آپ قانون پاس کروائیں اور کہیں کہ کوئی پبلک آفس ہولڈر، کوئی گورنمنٹ سرونٹ، یہ میں فلموں سے آگے بڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی پبلک آفس ہولڈر، کوئی گورنمنٹ سرونٹ پبلک سکول کے علاوہ بچے کو نہیں پڑھا سکتا. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر بندے کا پتر نہ بن جائے نا یہ اس ملک کا ایک پبلک سکول کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے، تو آپ مجھے مان جانا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کل ہی جو ہے وہ باتھ روم بھی بن جائیں گے ان پبلک سکولز کے، ان کی کلاسیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، وہاں اے سی بھی لگ جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جہاں جہاں وزیروں کے بچوں نے پڑھنا ہوگا نا وہاں کلاس روموں میں اے سی بھی لگ جائیں گے. نہیں، یہ آپ کی بات دیکھیں بالکل ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو ڈیگریڈیشن ہوئی تھی 90s سے پہلے. پبلک سکول میں ہی سارے پڑھتے تھے، چاہے وہ منسٹر کا بچہ ہو یا چاہے وہ مزدور کا بچہ ہو، وہ اپنے ایریا کے پبلک سکول میں ہی جاتے تھے. اس وقت تو یہ چکر ہی نہیں تھا. پرائیویٹ سکولز تو ارلی 90s لیٹ 80s میں آنا شروع ہوئے اور پھر وہاں سے جا کے یہ ٹرینڈ چینج ہوا. تو اس سے پہلے تو پبلک ایجوکیشن سسٹم اچھی بلی تھی، وہاں سے ہی پڑھ کے لوگوں نے نوبل پرائز بھی لیے ہوئے ہیں، وہاں سے ہی پڑھ کے لوگوں نے کیا. علی بھائی یہاں پر ایک بڑی عجیب سی چیز تھی، آپ کو پتہ ہے نا، ایک وزیر خزانہ ہے، وہ آج کل بچوں کی سالگرہ پر بھی جا کر لیکچر دے دیتے ہیں. سابق وزیر خزانہ، آپ جانتے ہوں گے، ان کا کوئی میٹھے ویٹھے کو کام بھی ہے کوئی، تو وہ میٹھی گولیاں وغیرہ اس طرح کا کام ہے، مجھے پتہ نہیں کیا کام ہے ان کا، میرے ذہن سے نکل گیا. وہ بچوں کی سالگرہ پر بھی جا کر آج کل لیکچر دے دیتے ہیں.
لیکن میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ کہتے تھے کہ تب صرف ایک ہی انسٹیٹیوشن سے بچے نکلے ہیں سارے جو ہر اہم عہدے کے اوپر فائز ہو گئے. تب ایکچولی اسکول ضرور تھا لیکن دے ور ایکسکلوسیو. اب یہ کہ آپ نے گلی گلی اچھا اسکول بنا دیا ہے. اب یہ کہ ہر بچے کو موقع مل رہا ہے کہ وہ اچھے اسکول میں پڑھ سکے. بس ایک غریب کا بچہ ہے جس کو موقع نہیں مل رہا. یقین کریں میں آپ کو سچ بتاؤں کہ عقل شکل اور دولت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. میں اتنے امیر لوگوں کے انٹرویو لیتا ہوں, میں آپ کو گارنٹی سے یہ بتا سکتا ہوں کہ عقل شکل اور دولت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے اسی ملک میں دیکھا ہے غریبوں کے ہاں بچہ پیدا ہوا ایک سے ایک خوبصورت ہیں, اور امیروں کے ہاں بھی ہوئے وہ خیر چھوڑ دیں آپ اس بات کو. اور عقل بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی دولت دیکھ کے نہیں بانٹی گئی. میں نے غریبوں کے ہاں دیکھے ہیں بچے اتنے زیادہ عقل مند, اور امیروں کے ہاں میں نے دیکھے ہیں. خیر مجھے بھی پروگرام کرنا ہے اب. خیر یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں. اپنے کلائنٹ خراب اپنے ویور خراب نہ کروں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. انیس سو سینتالیس 2023 قائد اعظم کی کوششیں کاوشیں اور آج کل کے حالات. سوچتا ہوں کہ ویسے تو کوئی موت کے بعد کسی کی حیات نہیں ہو سکتی, لیکن سوچتا ہوں کہ اگر اس معاملے میں کوئی سلسلہ احتساب ہوا تو کیا جواب ہوگا. خیر علی معین نوازی صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. بات کچھ ایسی ہے کہ لوگ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. پاکستان میں لوگ سوچتے ہیں ملی نغمے گا لیں گے سارے پرابلم حل ہو جائیں گے. جسٹ لائک اے آسٹرچ وین از پرسوڈ بائی اے پریڈیٹر. وہ سوچتا ہے کہ میں اپنا منہ زمین میں دھنسا دوں تو جناب میں سیو ہو جاؤں گا. اسی طرح وی ٹیک شیلٹر بائی یوزنگ پیٹریٹزم ایز اے شیلڈ, یٹ وی آر انیبل ٹو ڈیلیور. برا نہ ماننا لیکن سچ بات یہ ہے کہ آئی تھنک دس از اے کلیکٹیو پرابلم ان آور کنٹری. اس کلیکٹیو پرابلم کو حل کرنے کے لیے there needs to be a collective effort. I think leadership is merely just one part of it. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں 100% آپ نے بالکل صحیح بات کی, کیونکہ ایک تو ہم نے محب الوطنی کو نا ہم نے اس کو ریڈیوس کر دیا ہے ریچولز میں کہ آپ نے نغمے گانے ہیں, جھنڈے لگانے ہیں, جھنڈیاں لگانی ہیں, اور آپ نے اپنے بائکوں پہ نکل جانا ہے, ون ویلنگ کرنی ہے 14 اگست کی رات, وہ پتہ نہیں کیا وہ پٹاخے یا وہ آپ نے بجانے ہیں, چھیڑ چھاڑ بھی کرنی ہے, یہ آپ کا چھیڑ چھاڑ کرنی ہے, بس یہ آپ کا چھچور پنا بھی کرنا ہے. میں نے سنا اسے منچلے کہتے ہیں. ہمارے دور میں چھچورے کہتے تھے لیکن آج کل کہتے ہیں منچلے. تو وہ والی حرکتیں نہ کریں. چلیں اب اگلے دور میں کیا کہیں گے. ہاں لیکن وہ ہم we've reduced it to that. یہ اب ہم نے اس کو ریڈیوس کر دیا. اور ہم نے جب محب الوطنی کی بات کرتے ہیں, ہم نے وطن کے تصور کو, اگر تصوراتی طور پر آپ دیکھیں, ہم نے وطن کو زمین قرار دیا ہے. حالانکہ جو سکسیسفل نیشنز ہوتی ہیں وہ محب الوطنی کو زمین سے پیار اور محبت نہیں کہتی, وہ لوگوں سے پیار اور محبت. وہی میں کہہ رہا ہوں. بالکل. اور ہم بالکل ہم لوگوں سے پیار اور محبت نہیں کرتے, لوگوں سے نفرت کرتے ہیں, زمین سے محبت کرتے ہیں. اور یہی ہماری ڈاؤن فال کی ایک وجہ ہے کہ ہم لوگوں میں انویسٹ نہیں کرتے, لوگوں کو موقع نہیں دیتے, ہر ایک دوسرے کو چیٹ کرتے ہیں. اچھا آج کل مجھے موقع ملا, میں یونیورسٹی میں ایک سبجیکٹ پڑھا رہا ہوں. جو سبجیکٹ کا نام ہے وہ ہے عالمگیریت, گلوبلائزیشن. گلوبلائزیشن کے تصور میں آپ کے خیال سے پیٹریٹزم کا کیا رول ہے؟ اور سیکنڈلی جہاں ہر شخص اب دوسرے سے جڑتا چلا جا رہا ہے اور ڈیجیٹل ورلڈ نے باؤنڈریز کو ختم کر دیا ہے, یورپین یونین کے اندر دلوں کے فاصلے بھی ختم ہو گئے, اور ممالک نے جو اپنے درمیان بھی بارڈر بنا رکھے تھے ان کو بھی اتنا لچکدار کر دیا ہے. یہاں پر ہم پاکستانی کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ عالمگیریت کو کیا اپنانا چاہیے یا نہیں اپنانا چاہیے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟
دیکھیں گلوبلائزیشن کو اپنانا یہ ایک بڑی ایکیڈیمک ڈبیٹ ہے. جی گلوبلائزیشن کو آپ اپنانا چاہیں یا نہ اپنانا چاہیں, گلوبلائزیشن آپ کو اپنا لیں. ہاں اپنا رہی. ہم جو فون یوز کرتے ہیں, ہم جو سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں, پوری دنیا میں وہ یوز ہوتا ہے. ہم جو گاڑیاں چلاتے ہیں, پوری دنیا کے اندر وہ برانڈز ہیں. ہم جو کھانا کھاتے ہیں, جو وہ بھی پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. تو گلوبلائزیشن از ہیئر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم گلوبلائزیشن کے ریسیونگ اینڈ پہ تمام نیگیٹو چیزیں کر رہے ہیں. ہم امپورٹ کنزمپشن کر رہے ہیں, لیکن اس گلوبلائزیشن کا فائدہ اٹھا کے ہم ایکسپورٹ کچھ نہیں کر رہے. ہم اپنی انڈسٹری بلڈ نہیں کر رہے, ہم آئی ٹی ایکسپورٹس نہیں کر رہے. تو گلوبلائزیشن تو ہے, گلوبلائزیشن کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم گلوبلائزیشن سے اس کے نیگیٹو اثرات سے تو ہم بڑے وہ چل رہے ہیں, ہم ٹک ٹاکس بھی بنا رہے ہیں, ہم سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن جہاں اس کے پازیٹیو اثرات ہیں, جہاں پر ہم نے اکنامک کنٹریبیوشنز کرنے کا روم ہے, وہاں ہم چپ کر کے بیٹھ گئے. بڑا اہم نقطہ ہے اور مزید بھی آپ کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا, لیکن وقت مختصر ہے. آپ کا شکریہ ادا کروں گا, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے, اور بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بچا کے رکھتا ہوں کہ علی معین نوازی صاحب کے ساتھ کروں گا, وہ کی. میں اپنے ملک کے لوگوں کو یہی کہوں گا کہ امید کو قائم رکھیں اور کوشش کریں کہ اس ملک کی بہتری کے لیے اقدامات آپ کے عملی طور پر دکھائی دینے چاہیے. خاص طور پہ میں اس ملک کی یوتھ سے التجا کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی کی جنریشنز جہاں فیل ہو چکی ہیں, میں بڑا کلیئر کٹ بول رہا ہوں, ہماری ماضی کی جنریشنز جہاں فیل ہو چکی ہیں, وہاں یہ یوتھ شاید محنت کر کے, کوشش کر کے, کاوش کر کے اس ملک کو صحیح پٹری پر چڑھا دیں. اور یہ ہم سب کا پاکستان ہے, اور یہ پوری جو دنیا ہے یہ بھی ہم سب کی ہی دنیا ہے. اور اسی بات کو جوڑ کر انسانیت کے محبت کے پیغام کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اجازت لیتا ہوں. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.